بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عثمان حیدر ویورز۔ آج پاکستان کی جو ٹاپ بریکنگ نیوز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی جو دھماکے دار نیوز ہے وہ تو یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑے استعفے سامنے آئے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ جسٹس مظاہر نقوی انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد جو ہے آج جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر ترین جج جسٹس طارق مسعود کے بعد جسٹس اعجاز الحسن، جو کہ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان بھی تھے، جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی جو ریٹائرمنٹ ہے جو کہ اکتوبر میں ہونے والی ہے، اس کے بعد اگلے چیف جسٹس جو تھے وہ جسٹس اعجاز الحسن بننے والے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کا جو استعفیٰ ہے وہ تو ہم نے دیکھا کہ ان کا جو استعفیٰ ہے اس کی تو چلے کچھ ریزن ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے کیونکہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ عدلیہ کی احتساب کرنے والی سب سے بڑی باڈی ہے، ہائر باڈی ہے، وہاں پہ ان کے خلاف کچھ کیسز جو تھا، ان کے خلاف کچھ شکایات درج تھی اور انکوائری چل رہی تھی، تو انہوں نے ان کو جواب دینے کی بجائے جو ہے استعفیٰ دے دیا ہے۔ لیکن جسٹس اعجاز الحسن جو ہے ان کی جو استعفیٰ ہے یہ بہت معنی خیز ہے، حالانکہ ان کے خلاف تو کوئی اس طرح کی کمپلین بھی نہیں تھی، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کی جو جلسوں میں ان دونوں ججز اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ دونوں ججز جو ہے سپریم کورٹ کے جج نہ رہیں، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی جو خواہشات ہیں ان کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو ایک ایس ایچ او لیول جیسا جو افسر ہے سرکار کا، پولیس کا افسر جو ہے وہ اس کو ملی امٹ کر کے پھینک دیتا ہے جب سپریم کورٹ کے فیصلوں کو، تو ایسی صورتحال میں جو پاکستان ہے یہ بہت ہی اندھیر نگری طرف اس کو دکھلا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ عدلیہ کے حکم کو آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کے پاس دو راستے بچتے ہیں کہ آپ یا تو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں یا پھر آپ اس سے نظام کے ساتھ کمپرومائز کر لیں۔ پاکستان میں اس وقت کون نہیں جانتا کہ آئینی خلاف ورزی جو ہے وہ دھڑلے کے ساتھ ہو رہی ہے، جو الیکشن کی ڈیلے ہم نے دیکھا کہ الیکشن نہیں ہوا آئینی مدت کے اندر، پھر سپریم کورٹ کے ماضی میں کئی فیصلے ہوئے الیکشن کروانے کے حوالے سے، ان کے اوپر عمل نہیں ہوا، اور ابھی بھی الیکشن جو ہے اس کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ تو آپ کے پاس دو پھر راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ نظام کے ساتھ کمپرومائز کر لیں یا پھر آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ تو جسٹس اعجاز الحسن جو ہے یہ بڑی اچھی شہرت کے مالک ہیں، اور اس سے پہلے یہ لاہور ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس رہے ہیں، اور 2016 میں یہ سپریم کورٹ گئے تھے، تو اب وہ یہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس بننے والے تھے، لیکن انہوں نے اس عہدے کی بجائے اپنے جو نوکری ہے اس کو انہوں نے قربان کر دیا ہے اپنے اصول کی اوپر کاربند رہتے ہوئے۔ دیکھیں یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں، وہ تو کوئی خاص وجہ ان کی ابھی سامنے نہیں کہ انہوں نے کیوں استعفیٰ دیا ہے، لیکن سیاست ڈاٹ پی کے ہے، اس پہ پی ٹی آئی کے رؤوف حسن ہیں، ان کا بیان پوسٹ ہوا ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی خاص ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے ان کو مشکلات درپیش آ رہی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ بہرحال اس والے سے جو تفصیلات ہیں وہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ کس وجہ سے، لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو عدلیہ ہے اس کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا، یہ صرف ایک پہلو آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی پشاور ہائی کورٹ میں جو پی ٹی آئی کی بلے سے متعلق جو اس کے حق میں جو فیصلہ آیا، اس کی جو درخواست تھی اس کے حق میں جو فیصلہ آیا، اور کل ہی پشاور ہائی کورٹ نے 15 منٹ کے اندر اندر جو الیکشن کمیشن ہے اس کو یہ حکم دیا کہ وہ بلے کو بحال کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور 15 منٹ کے اندر اندر اس کو الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگائے، اور 15 منٹ کا 24 گھنٹے سے زیادہ سا گزر چکا ہے، الیکشن کمیشن نے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا عدلیہ کے اس فیصلے کے اوپر۔
اور بجائے عمل کرنے کے وہ اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ چلا گیا ہے۔ اور اب جو پی ٹی آئی ہے اس نے ایک تو پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے توہین عدالت کی کارروائی کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ چلا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو اس کی جو سماعت ہے وہ بھی کل مقرر کر دی گئی ہے۔ تو اب چونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا ہے تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے بلے کو برقرار رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے۔ تیسری جو اہم سٹوری یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ایک دفعہ پھر سے ڈیل سے متعلق تمام خبروں کی انہوں نے نفی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ مر جانے کو ترجیح دیں گے لیکن وہ کسی سے ڈیل نہیں کریں گے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی بھی صورت جو ہے وہ ڈیل نہیں کرنے والے۔ اور جو خبریں چل رہی تھی جوید چودھری نے جو کہا تھا کہ عمران خان صاحب شاید رو رہے ہیں، انہوں نے اس سارے معاملے کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے رونا ہوتا تو میں پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیتا، میں موت کو ترجیح دوں گا لیکن میں اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا اور میں کسی سے کوئی ڈیل ویل نہیں کروں گا۔ اب سین یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ بلے کے نشان کو برقرار رکھتی ہے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے، پھر معاملہ جو ہے مزید گمبھیر ہونا جا رہا ہے اور عدلیہ میں اب مزید استعفے جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں، اور ایسے میں وہی استعفے ہمیں سامنے نظر آئیں گے جو ہم ماضی میں آئین و قانون کے ساتھ ججز کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے استعفے سامنے آ رہے ہیں، اور جو ججز جو ہے وہ کمپرومائز ججز ہیں ان کے استعفے نہیں آ رہے، نہ ان کو کوئی استعفے دینے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ تو یہ اگر تمام ججز ایک بائی ایک کر کے اس طرح سے استعفے دیتے جائیں گے تو پھر پاکستان کی عوام جو ہے وہ کہاں پہ جائے گی؟ مطلب آپ لوگوں کو ڈٹ جانا چاہیے۔ میری جو ذاتی رائے ہے کہ اگر آپ کے بات کو نہیں مانا جا رہا تو آپ ڈٹ جائیں اپنے فیصلے کے ساتھ، پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ ڈٹیں گے نہیں تو پھر یہ تو عمران خان ہے نا وہ ڈٹ گیا اس نظام کے خلاف، اس جو کچھ بھی یہ غلاظت پر مبنی سسٹم ہے اس کے خلاف وہ ڈٹ گیا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈٹیں گے نہیں تو پھر پاکستان کی جو عوام ہے وہ کہاں پہ جائیں گی؟ تو یہ ساری صورتحال ہے ویورز، گیم جو ہے بڑے ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، بات ساری اٹکی ہوئی ہے بلے کے اوپر۔ بلہ جو ہے اگر ہوگا تو الیکشن نہیں ہوگا، اور اگر الیکشن بلے کے بغیر ہوگا تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس الیکشن کو قبول نہیں کرے گی، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس وقت جو طاقتور ہیں اور پاکستان کی جو عوام ہے یہ سارے مجھے آمنے سامنے لگ رہے ہیں، ان کے درمیان کنفلکٹ نظر آ رہا ہے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے آپ میرے ساتھ